اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے پاکستان کسٹم کراچی کلکٹریٹ کے غیور امپلائیز دوستوں اور ساتھیوں سے مخاطب ہوں اور انہیں ایک خوشگوار خبر دینا چاہ رہے ہیں کہ آج ہم نے باقاعدہ جو کہ ہمارے امپلائیز ریٹائرڈ امپلائیز کے حوالے سے ہم نے اپنی جد و جہد کا آغاز کر دیا ہے ہم ان تمام ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے محب وطن الائنس پینل کے نام سے یہاں پر پاکستان کسٹم کراچی کلکٹریٹ میں گروپ اپنا الائنس کیا ہے جو کہ واٹس ایپ پر موجود ہے۔ ہم تمام اپنے غیور جو ہمارے ساتھی ہیں ریٹائرڈ امپلائیز ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس گروپ کو جوائن کریں اور اپنے ساتھ ہونے والے مسائل سے ہمیں آگاہ کریں، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ کی آواز کو حکام بالا تک پہنچائیں اور جو آپ کی ضروریات ہیں یا آپ کے مسائل ہیں انہیں ہم بہتر انداز میں اپنے افسران بالا سے مل کے حل کرائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت اشد تھی لیکن اس پر توجہ نہیں دی گئی۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے افسران بالا اور خصوصاً جو ہمارے کراچی کلکٹریٹ کے افسران بالا جو یہاں ہمارے افسران بالا ہیں وہ ہمارے ان مسائلوں کو سمجھتے ہیں اور ان کے گوش گزار ہیں یہ سارے مسائل ہمارے۔ ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ان جو بھی ہمارے پیچیدہ مسئلے بنے ہوئے ہیں ان میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں اور ایس آر سیل میں بے شمار مسائل ہیں جن میں ہمارے لوگ پریشان ہیں۔ ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں سی پی ایف ٹرسٹ جو کہ ہمارا کامن پول ٹرسٹ کا ادارہ ہے اس میں ہمیں ہمارے جو خصوصاً ریٹائرڈ ملازمین ہیں انہیں نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اب ہمارے امپلائیز جو کہ اپنی ان داد رسیوں کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کی تمام ڈیمانڈیں جو کہ ان کے جائز حق ہیں یا جائز مراد ہیں ہم انہیں ہائی لائٹ کر آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم نے وائس میسیج کے ذریعے بھی اپنی ان تمام ضروریات کو آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ ہماری 2 وائرل جو کہ اسی گروپ کے حوالے سے اس گروپ میں چل رہی ہیں 2 وائس میسیج کے اندر وہ تمام ضروریات ہم نے آپ تک پہنچائی ہے، اور آپ کے حکام بالا تک جو ارباب اختیار ہیں ایف پی آر فاؤنڈیشن سی پی ایف کے ان تک ہم نے وہ ساری فریادیں ان ذرائع سے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری انہی کوششوں کو انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے، اور ہمارا سب سے اولین یہ ہے کہ ہم تمام حاضر سروس اور ہمارے ریٹائرڈ ملازمین کے حقوق کی جد و جہد میں انشاءاللہ اس گروپ کو ہم نے آرگنائز کیا ہے، اور ہم ان آوازوں کو تمام افسران بالا تک چاہے وہ سی بی آر ہمارے ایس بی آر کے افسران بالا ہیں پاکستان کسٹمز کے یا ہمارے سی پی ایف ٹرسٹ کے ان حوالوں سے ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہم اسے ہر حال میں ہم اپنی جد و جہد کر حاصل کریں گے۔ ہمارے عزائم انہی خیالات کے ساتھ ابھرتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں علم ہے، ہمارے دل میں ہے اجالا، ہمیں کیا دبا سکے گا یا کیا مٹا سکے گا کوئی ظلم تو کا بھالا۔ ہم تو طلوع آفتاب ہیں اور انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل ان سے لیں گے، اور ہم انہی سارے خیالات کو اپنے افسران بالا سے شیئر کریں گے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ہماری ضروریات کیا ہیں اور ہماری مجبوریاں کیا ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سی پی ایف ٹرسٹ کے اندر جو کہ کراچی کسٹم ہاؤس کے اندر اپنا ہمارا جو ادارہ ہے اس میں ہمارے ریٹائرڈ ملازمین کو ایک گولی کی بھی سہولت نہیں دی جا رہی۔
تاکہ انہیں علاج معالجہ کی سہولت مل سکے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں یہ ٹرسٹ اسی بنیاد پر آرگنائز کیا گیا تھا کہ اس میں امپلائیز کی فلاح و بہبود ہو سکے اور ان کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے اس کا قیام عمل میں لایا۔ ہم جب یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب سی پی ایف ٹرسٹ کراچی تھا اور یہ 1991 کے اندر اس کا جو آئین رولز اس کے تیار کیے گئے تھے، اس میں ان تمام کامن سطح پر ان تمام ملازمین کو ان کے رائٹ مل رہے تھے، لیکن آج یہاں پر جب یہ سی پی ایف ٹرسٹ یونیفائڈ رول کے تحت چلایا جا رہا ہے تو اس میں ہمارے ان ملازمین کو شامل نہیں کیا جا رہا۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ان تمام چیزوں کی عکاسی کی ہے کہ ان کی ضروریات کو دیکھا جائے۔ یہ جتنے بھی کیڈر ہیں، ان تمام کیڈروں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم اس میں چاہے کلاس 4 ہے، چاہے لوئر اسٹاف ہے، چاہے افسران بالا ہے، یہ تمام کے لیے ایک کامن ہونا چاہیے، اور ان کے حقوق بنیادی طور پر جو ان کی ویلفیئر ہے، فلاح و بہبود ہے، ان تمام چیزوں کو ان کو پرووائڈ کیا جائے، کیونکہ یہاں پر جب جی ڈی سروسز جو فنڈ کے ذریعے کلیکٹ کیا جا رہا ہے، اس میں بے شمار جو کہ رقم موجود ہے، اور ان سے بہتر طریقے سے کراچی کلیکٹریٹ یا دیگر کلیکٹریٹوں کی بھی خدمت کی جا سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے کوٹے کو بڑھایا جائے اور اس کی آمدنی کو بڑھایا جائے۔ کراچی کے ملازمین جو کہ اپنی رات دن محنتوں سے اس پہ ورک کر رہے ہیں، اور انہی کی محنتوں کا صلہ ہے کہ الحمدللہ آج یہ ہمارا سی پی ایف ٹرسٹ میں بے شمار آمدنی آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کی جی ڈی جو روزر جو فیس ہے، اس کی اوسط کے حساب سے یہاں کروڑوں روپیہ اس میں جمع ہو چکا ہے۔ ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ سی پی ایف کے حکام بالا کو کہ پہلے جو کہ اس کا مخصوص فنڈ دیا جاتا تھا، لیکن اس کے ذریعے بھی سی پی ایف ٹرسٹ کو اس سے جو مالی فوائد حاصل ہوتے تھے، لیکن اب جب سسٹمز کے حساب سے اسے اس دورائے پہ لا کر کھڑا کیا ہے، جہاں پر ان کے لیے وسائل کی یہ ہمیں مسلسل بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ وسائل ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے پاس کتنے وسائل بھی ہیں اور ان مسائلوں کو کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ خدا را ان چیزوں کو دیکھیں۔ آپ کے پاس مختلف اکاؤنٹوں کے اندر یہاں سے جو کہ ویلفیئرس کی مد میں جو کہ رقمیں اکٹھا ہو رہی ہیں، لیکن اتنا بڑا اسٹاف نہیں ہے کراچی کلیکٹریٹ کا کہ ان کی اس میں ویلفیئرس نہیں کی جا سکے۔ ہم دیگر ڈپارٹمنٹ کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتے ہیں۔ آج فوجی فاؤنڈیشنز کی طرف آپ توجہ دلائیں۔ آپ ہمارے نیوی کے جو فاؤنڈیشن ہے اس کی طرف توجہ دلائیں، آرمی اپنا پولیس فاؤنڈیشن کی طرف توجہ دلائیں۔ ان کو تمام طریقے کی فیسلٹیز ان کے ملازمین کو حاصل ہے، اور فری علاج معالجہ کی سہولتیں انہیں دی جا رہی ہیں، لیکن ہم اتنا بڑا ادارہ ہے جو پورے ملک کو ریڑھ کی ہڈی کی طرح اسے ان کے ملازمین رات دن محنتیں کر کے اس ملک کی سلامتی کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن انہیں ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ خدا را اس طرف توجہ دی جائے اور ملازمین کو ان کے جائز حق جو کہ ان کے بینیفٹس ہیں، جن میں ہم نے تمام چیزوں کی عکاسی کرتے آ رہے ہیں، کہ ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں نہ تو انہیں سن کوٹا دیا جا رہا ہے، نہ تو انہیں میڈیکلز کی سہولت دی جا رہی ہے، نہ انہیں جو ان کی پروموشنوں کے اندر ان کے ساتھ مسائل ہیں اس میں بھی انہیں تفریق کیا گیا ہے۔ اور دیگر کلیکٹریٹوں کی طرف یا دیگر سرکاری اداروں کی طرف اگر دیکھا جائے تو ان کی طرف دیکھیں، آپ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے ہی دیکھ لیں کہ سندھ گورنمنٹ کے اندر جو کہ کلاس 4 کے ملازمین ہیں انہیں ہر 5 سال بعد ترقی دی جا رہی ہے، اور وہاں کا ملازم جا کر 13 اور 14ویں گریڈ میں اپنے آخری ایام میں جب وہ ریٹائرمنٹ پہ جاتا ہے تو انہیں بینیفٹس مل رہے ہیں، لیکن افسوس کہ کراچی کسٹمز کے لوگوں کو وہی 2 اور 3 اور 4 اور 5 اور 7 کے لولی پاپ میں لے کر چل رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آخر یہ کیا ناانصافی ہے، ان ادارے کے ملازمین نے کیا قصور کیا ہے، انہیں ان کا بنیادی حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ بھی ہم نے جب جدوجہد کی تھی 2003 کے اندر، اور یہ ہمارا 1999 سے لے کے 2003 تک مسلسل ہماری جدوجہد کے بعد یہاں پر جو کہ اس میں اپگریڈیشن ہماری منظور ہوئی تھی، وہ بھی ہماری معزز عدالت کے کہنے پر، اور ہمارے تمام لوگوں نے اس میں
اس میں اپنے جو حصہ شامل کیا تھا. پورے پاکستان کے کلیکٹریٹ اس میں ایک مضبوط یکجہتی کے ساتھ اس میں انہوں نے اپنے جو بھی رودات تھی اس کو منوایا, اور انہیں الحمدللہ آج اسی کی یہ ساری کاوش تھے کہ ہمارے کراچی کلیکٹریٹ کے لوگ آج 7ویں گریڈ پہ جو ترقی پا رہے ہیں. لیکن 7واں گریڈ ہمارا یہ حل نہیں ہے کہ 7ویں گریڈ میں ہمارا ملازمین چاہے اپنے 42 سال کی سروس کے اندر اور 7ویں گریڈ پہ اسے فارغ کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے ملازم کو اس کے بنیادی حقوق دیے جائیں, اور ان کا بنیادی حق یہ ہے کہ ہر جو بھی اس میں ہے, جس طریقے سے ہماری سپاہی پوسٹ ہے, سپاہی پوسٹ کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سپاہی پوسٹ کو اپ گریڈ کر کے اس کا گریڈ 5 سے بڑھا کر 9 گریڈ پر ان کو لے کر آیا جائے. اور اسی طریقے سے ہم حوالدار کے لیے, جبکہ ہماری سمریاں پاس ہو چکی ہیں لیکن یہاں پر حوالدار کو 9واں گریڈ ابھی تک نہیں دیا گیا. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حوالدار گریڈز کو اپ گریڈ کر کے اسے 9ویں گریڈ سے بڑھا کر انہیں 12ویں گریڈ میں لایا جائے. اور ہمارا جو بیسٹ جو ہمارے ساتھ ہماری